سرزمین سندھ ہمیشہ سے مردم خطہ رہا ہے جس میں وہ بزرگ ہستیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے سندھ کو علم و ادب اور امن و سکون کی سرزمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسی بزرگ شخصیات میں سے سندھ کی مایہ ناز شخصیت حضرت پیر محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ کا پورا نام سید محمد راشد بن محمد بقا بن محمد امام شاہ ہے، جبکہ آپ کا لقب روضہ دہنی یعنی روضہ والا ہے اور کنیت ابو یاسین ہے۔ حضرت محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے مشہور سادات قبیلہ راشدی خاندان کے جد امجد ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 36 پشتوں کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت محمد راشد کے خاندان کے جد امجد حضرت سید علی مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کی خاطر اپنا وطن چھوڑا اور کرسوں دور آ کر سندھ کے قدیم شہر سیونستان جو کہ سہون شریف کہلاتا ہے کے قریب لکھے آری میں سکونیت اختیار کی۔ اسی وجہ سے آپ کا خاندان لکھیاری مشہور ہوا۔ لکھیاری سادات کے مشہور بزرگ حضرت شاہ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے حضرت سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جد عالم اور باکمال بزرگ تھے، جو حضرت محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ ولادت باسعادت حضرت پیر محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک 1171 ہجری میں خیر پور میرس کے قریب ایک گاؤں رحیم ڈنو کلہوڑو میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں دودھ پیتے اس بچے کی یہ عادت ہو گئی کہ سحری کے وقت اپنی والدہ کا دودھ پی کر سارا دن روزے داروں کی طرح گزارتے اور مغرب کی اذان کے وقت پھر دودھ کے لیے اپنی والدہ سے چمٹ جاتے۔ چنانچہ اسی روش کے سبب آپ کو روضہ دہنی یعنی روزہ رکھنے والا کہا جانے لگا۔ بعد میں آپ کے روضہ یعنی مزار کی طرف منسوب کر کے آپ کو روضہ دہنی یعنی روزہ والا بزرگ کہا گیا۔ بچپن کا زمانہ پیر سید محمد راشد روضہ دہنی رحمۃ اللہ علیہ نیک بخت والد کے سعادت مند فرزند تھے، جس کے آثار آپ کی ابتدائی زندگی سے ہی نمایاں تھے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی کرنے والی والدہ ماجدہ کی گود میں گزرا۔ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود اور فضول کاموں میں مشغول ہونے کی بجائے آپ کا اکثر وقت گھر کے پاکیزہ اور روحانی ماحول میں گزرتا تھا، جس کے باعث آپ کو بچپن ہی سے علم و عرفان سے شغف ہو گیا۔ حصول علم کی عمر کو پہنچنے تک اپنے گھر اور والدین کے زیر سایہ رہے۔ تعلیم و تربیت حضرت سید محمد بقا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی طور پر وقت مقرر کر رکھا تھا، اور آپ نے سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی بہنوں کو گھر پر ہی اپنے پاس ابتدائی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا سے ہی وہ اپنی اولاد کی ذہن سازی کے لیے ان سے فرماتے، بیٹا، ہم جو آپ کو یہ طاہری علوم کی تعلیم دینے کے لیے کوشاں ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ محض دنیاوی اعزاز میں قاضی و عالم کہلاتے رہیں، بلکہ شریعت مطہرہ کی واقفیت اور سنت کا اتباع ہے، جس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔